پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے، ہر وقت ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ میں نے اپنے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا نا، اور جن بزرگوں کو میں نے 2 بزرگوں سے اللہ نے مجھے استفادے کا موقع دیا، تقریباً 20 سال بہت قریب سے دیکھا، رات دن دیکھے، اور دونوں پیروں کی آخری زندگی دیکھی، دونوں بزرگوں کی آخری زندگی دیکھی۔ ایک شیخ کے بھی آخری تقریباً 10-12 سال دیکھے، اور دوسرے کے بھی 10-12 سال دیکھے۔ میں نے ان کو روتے ہی دیکھا ہے۔ اور حضرت کی خدمت میں آپ کے ایک بڑی عمر کے مرید بیٹھے ہوئے تھے، ایک دفعہ وہ بھی روئیں اور حضرت بھی روئیں۔ وہ کیا پڑھے کہ بھروسہ اشنائی دا، کیا بھروسہ؟ ڈر لگدا بے پرواہی دا، ڈر لگدا کہ بھروسہ اشنائی دا، ڈر لگدا بے پرواہی دا۔ اس لیے دوستو، افلح من تزکا یہ ہے کہ اس گوشہ دل کے اندر جتنا ما سوا ہے نا، یہ سارا جل کے ختم ہو جائے، بس یہ سارا جل کے ختم ہو جائے۔ بس آخری 2-4 باتیں کرتا ہوں، شعر سناتا ہوں 2-4، اور بڑے ہی مزے کے شعر ہیں، ابھی یاد آئے ہیں۔ اور ہمارے شیخ تھے حضرت شیخ نثار احمد خان فتحی، سلسلہ چشتیہ کے بڑے شیخ تھے، بڑا عجیب آدمی تھا، اللہ کا عاشق تھا، عاشق۔ ایک دفعہ کہنے لگے، ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، یعنی کافر تھے مسلمان ہو گئے۔ ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، یعنی کافر تھے مسلمان ہو گئے۔ دین و دنیا جان و دل ہوش و حواس، دین و دنیا جان و دل ہوش و حواس، اور سب فدائے روئے جانا ہو گئے، سب فدائے روئے جانا ہو گئے۔ کچھ تو عشقوں پہ، کچھ تیرے عشقوں پہ قرباں ہوئے، کچھ تیرے غمزوں پہ قرباں ہوئے۔ ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، یعنی کافر تھے مسلمان ہو گئے۔ دین و دنیا جان و دل ہوش و حواس، سب فدائے روئے جانا ہو گئے۔ اس پر مجھے ایک دن کہنے لگے کہ میری جوانی میں نا کانوں کی سماعت چلی گئی، سماعت چلی گئی، تو جوانی میں خیال نہ آیا علاج کرانے کا۔ عمر جب 60 سال ہوگی پھر خیال آیا کہ میرے تو کان بہرے ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے کہا حضور یہ بہت پرانا وقت ہے، اب ٹھیک نہیں ہو سکتے یہ۔ تو میں نے کہا حضرت علاج کیوں نہ کرایا؟ کہ ہوش ہی نہیں تھا اس وقت۔ اس کو کہتے ہیں دین و دنیا جان و دل ہوش و حواس، سب فدائے روئے جانا ہو گئے۔ خاک میں مل گئے ہم لیکن نثار، اب تو لائق پابوں سے جانا ہو گئے۔ خاک میں مل گئے ہم لیکن نثار، اب تو لائق پابوں سے جانا ہو گئے۔ سر سے دستار فضیلت کی گرا دی ہم نے، دل کی پونجی سرے بازار لٹا دی ہم نے۔ تیری خاطر کو ہر ایک شے پہ مقدم رکھا، تیری خاطر کو ہر ایک شے پہ مقدم رکھا، اپنی خاطر کی ہر ایک چیز جلا دی ہم نے۔ تجھ کو شکوہ تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، تجھ کو شکوہ تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، آ کے دیکھ یہ دیوار بھی ڈھا دی ہم نے۔
تجھ کو شکوا تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، ہاں تجھ کو شکوا تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، آ کے دیکھ یہ دیوار بھی ڈادی ہم نے۔ مت پوچھ کہ کیا ہم پہ قیامت گزری، نفس کے اندر ایک ایک جذبات ہے نا، ایک ایک خیال آتا تھا، ایک ایک حرام تقاضا تھا، ایک ایک حرام تقاضا تھا۔ جوانی تھی، حالات سازگار تھے، گناہوں پر فری تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تیری خاطر نہیں کیا۔ اس کو اس شعر میں بیان کیا، مت پوچھ کہ کیا مجھ پہ قیامت گزری، مت پوچھ کہ کیا ہم پہ قیامت گزری، کس طرح طے کی ہے یہ عشق کی وادی ہم نے، کس طرح طے کی ہے یہ عشق کی وادی ہم نے۔ بجھنے نہ دیا عشق کے شعلوں کو ہم نے نثار، بجھنے نہ دیا عشق کے شعلوں کو ہم نے نثار، لو ہوئی ذرا کم تو ہوا دی ہم نے۔ تھوڑی سی اگر نفس میں گڑبڑ آتی تھی نا، اور اس کو ہوا دینا شروع کر دی۔ بجھنے نہ دیا عشق کے شعلوں کو، اس لیے نا مسلسل زندہ صحبت ضرورت ہوتی ہے آدمی کو، اچھا مسلسل زندہ صحبت ضرورت ہوتی ہے، مسلسل اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بجھنے نہ دیا عشق کے شعلوں کو ہم نے نثار، لو ہوئی ذرا کم تو ہوا دی ہم نے۔ یہ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے 85 برس کی عمر میں بیعت ہوا تھا، 85 سال کی عمر میں، اور دیوانگی تھی ان پر۔ مجھے کہتے تھے کہ اللہ کا وصل مل جائے، اللہ مل جائے کس طریقے سے، تو مجھے اللہ پاک نے ذریعہ بنایا، میں ان کو کراچی سے لے آیا، حضرت کی خدمت میں پہنچایا گروال۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہاں کو ٹھہرنے کا انتظام مناسب نہ تھا، بجلی تھی، گرمی کا مسئلہ، تو حضرت نے فرمایا آپ ہی یہاں رہتے ہیں جا کے۔ تو حضرت یہاں تشریف لائے، تو 3-4 دن یہ دونوں بزرگ اکٹھے رہے، 3-4 دن اکٹھے رہے، بلکہ 6 دن رہے۔ ہم نے خوب رات کو محفلوں سے مزے لیے، ان کے خوب لطف اٹھایا ان کی مجلسوں سے۔ تو مجھے شیخ نثار فتح فرماتے ہیں ذرا قلم کاغذ لاؤ، ایک شعر کا ورود ہو گیا ہے، ایک شعر کا ورود ہو گیا ہے، اور وہ لکھ دوں آپ کو، اور جا کے حضرت کو ابھی دکھاؤ وہ شعر۔ میں نے قلم کاغذ دیا تو شیخ نثار نے شعر لکھا، اور وہ شعر میں نے حضرت کو جا کے اسی وقت پیش کیا، رات کو پتہ نہیں کون سا ٹائم تھا۔ شعر کیا تھا، ذوق عمل شوق نظر دیتے ہیں، ذوق عمل شوق نظر دیتے ہیں، پھر غازہ چہرے پہ اخلاص کا مل دیتے ہیں۔ غازہ کہتے ہیں پاؤڈر کو، کریم کو، میک اپ۔ ذوق عمل شوق نظر دیتے ہیں، پھر غازہ چہرے پہ اخلاص کا مل دیتے ہیں، جادو کرتے ہیں نثار ایسا ہی اللہ والے، ایک نظر ڈال کر زندگی ہی بدل دیتے ہیں۔ میرے حضرت کو دکھا دے فرمایا جناب کہ چلا ہو گیا، میرا خیال ہے حدیث کو بھائی زبیت طاری ہو گئی ہے اس پر، عجیب حالت طاری ہو گئی ہے، عجیب حالت طاری ہو گئی۔ اور یقین جانے جی ایسے بے نفس لوگ نا جی، میں کراچی کے عیسیٰ نگری قبرستان میں یہ دفن ہے نا، کراچی میں ایک عیسیٰ نگری قبرستان ہے، وہاں دفن ہے یہ۔ تو میں جب کراچی جاتا ہوں تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ وہاں ان کی قبر پہ جاؤں نا، کیونکہ انہوں نے مجھے وصیت کی تھی، مجھے کہا تھا کہ میری قبر پہ آتے جاتے رہنا نا۔ تو آکے بڑوں کا میں جاتا رہتا ہوں، جب بھی گیا ہوں نا، بہت بڑا قبرستان ہے۔ تو اندر قبرستان میں نا لوٹے پانی لے کے پھرتے ہوتے ہیں نا، بڑے شہروں میں لوگ قبروں کی صفائی کرتے ہیں، آگے خاکرو پھرتے رہتے ہیں۔ میں جب بھی قبرستان میں گیٹ سے داخل ہوا نا، تو وہ خدمت کرنے والے دوڑ کے آتے ہیں، آپ حج صاحب کی قبر پہ جا رہے ہیں؟
آپ بھائی صاحب کے اور بھی جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کون بھائی صاحب؟ تمہیں کیا پتا میں کدھر جا رہا ہوں؟ وہ میرے پہنچنے سے پہلے جلدی جلدی پانی چھڑک کے جھاڑو لگا کے کچھ پیسے دے دیں نا. ہاں تو میں نے کہا تمہیں کیا کس نے بتایا؟ اس نے کہا ان کی قبر پہ روز اسی طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں، آپ کی طرح کے لوگ روز آتے جاتے ہیں. میں سمجھو نا، اللہ والوں کی قبریں پھر مر جائے خلائق ہوتی ہیں، مر جائے خلائق ہوتی ہیں. وہ کوئی چیز ہوتی ہے جو کھینچ کھینچ کے وہاں لے آتی ہے. میں نے ان کا ایک شعر نا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کا ہے، ان کے تعارف سے پہلے پڑھا، ان کے تعارف سے پہلے پڑھا. وہ وقت بھی کوئی عجیب ہوتا تھا، مجھے بھی آگ لگ گئی، ہل گیا میں شعر پڑھ کے جگہ سے، اور میں پھر کئی دن تک پڑھتا رہا. میں شاعر کی تلاش میں تھا، یہ شاعر کون ہے پتہ نہیں، یہ شاعر کون ہے جس نے اتنا غضب کا کلام لکھا ہے نا، اور ان کو جانتا نہیں تھا. شعر جب میں نے پڑھا جی، شعر نے ہلایا اور صحیح ہلایا. شعر جب میں نے پڑھا تو پھر میں نے حضرت کو عرض بھی کیا، پھر بعد میں جب تو میرا بہت ایسا تعلق ہو گیا تھا، ایسا تعلق تھا کہ پھر لوگ رش کرتے تھے اس تعلق پر بھی. حضرت کا یہ شعر ہے، بڑا اچھا شعر ہے، سنیں. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے. آہ کو بھی کچھ نسبت ہے اس شاخ سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے. کیا خبر تھی قرب جہاں بیٹھے ہیں وہ، مفت میں دونوں جہاں چھانے گئے. آ گیا وقت علم ہم پہ نثار، پہلے اپنے بعد بیگانے گئے. یہ جو ایک ہے نا آہ، فرمایا کرتے تھے جس میں آ ہوتی ہے اس میں با ہوتی ہے، اور اس لیے کسی اللہ والے کا خلیفہ کوئی مخنث نہیں ہے. جا کسی خسرے کو خلافت نہیں دی، نہیں سمجھے آپ بات کو؟ کسی مخنث کو کسی اللہ والے نے خلافت نہیں دی. کیوں؟ اس لیے نفس جو ہے نا، نفس اصل تو ہے کہ اس پر سواری کرے نا. ہاں، اب ایک آدمی میں خواہش ہی نہیں ہے، خواہشات ہی نہیں ہیں، تو کیا سواری کرے گا؟ کمال یہ نہیں ہے کہ خواہشیں ختم ہو جائیں، کمال یہ ہے کہ خواہش کے ہوتے ہوئے خواہش پر قابو پا لے. اس کو فرمایا کرتے تھے جس میں با ہوتی ہے اس میں آ ہوتی ہے، جس میں با ہوتی ہے اس میں آ ہوتی ہے. آہ کو بھی کچھ نسبت ہے اس شاخ سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے. آ گیا وقت علم ہم پہ نثار. اللہ کی شان دیکھیں، حضرت کا جس سے انتقال ہوا نا، انتقال کے وقت جب ہوش آتا نا تو آنکھ کھولتے تو ان کو نواسا کہتا وہ آپ کا پوچھتے نا، میرا پوچھتے نا. انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا، ماں سے پوچھا میرا نام لے کر کے، یہ کون ہے؟ کہ بابا جی اٹھتے ہیں تو ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا اس طرح واقعہ میں کوئی رہتے ہیں، ان کے ساتھ الگ تھا، ان کا اس لیے یاد کرتے ہیں. تو ایک بیٹا کینیڈا میں تھا، دوسرا بیٹا دبئی میں تھا، وہی سیٹل تھے. آ گیا وقت علم ہم پہ نثار، پہلے اپنے بعد بیگانے گئے. اپنے نہیں تھے، فقراء کا ہجوم تھا، اپنے نہیں تھے، پہلے اپنے بعد بیگانے گئے. اور اللہ کا بھی عجیب نظام ہے، بیٹوں کا ذوق ہی نہیں تھا یہ جو ان کا تھا، بیٹوں کا ذوق ہی اور تھا، بیٹوں کا ذوق اور تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ یاد آ گئے تو اللہ ان کے درجے بلند فرمائے.